اجزاء میں تمام مضامین سیرت وہ جمع ہو جاتے ہیں، جس طریقے سے قرآن کے تمام مضامین 3 علوم کے اندر یکجا ہو جاتے ہیں۔ کل مضامین قرآن وہ 3 سرخیوں کے تحت جمع ہو جاتے ہیں، اول توحید، دوم رسالت، سوم آخرت۔ ہر آیت کا تعلق یا توحید سے ہوگا یا رسالت سے ہوگا یا آخرت سے ہوگا۔ اسی طریقے سے سیرت النبی وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، اور سیرت النبی کے ہر باب، ہر پہلو کا تعلق ان 3 میں سے کسی ایک حصے سے ہوگا، یا تو وہ باب فضائل کا ہوگا، یا شمائل کا ہوگا، یا خصائل کا ہوگا۔ جب سرور کون و مکان کے سراپائے اقدس کی بات ہوگی تو وہ باب فضائل کا کہلائے گا، جس میں حضور کے فضائل، حضور کی افضلیت دیگر مخلوقات پر وہ بیان ہوتی ہے۔ سب سے اولا و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اولا ہمارا نبی، یہ فضیلت کا باب ہے۔ پھر دوسرا باب وہ شمائل کا ہے، جس میں حضور کے سراپائے اقدس پر کلام ہوتا ہے، حضور کے حسن و جمال پر کلام ہوتا ہے۔ یہ وہ باب ہے جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا جیسے سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے کوہ مہن پھول۔ اس کے بعد تیسرا حصہ آتا ہے خصائل کا، جس میں حضور کی عادات، حضور کے اطوار اور حضور کے معمولات، ان کا بیان ہوتا ہے۔ اب اس کا اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میرے کریم سے قطرہ گر کسی نے مانگا، اب خصائل ہے، میرے کریم سے قطرہ گر کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ یہ اس کو اسی طرح پڑھنا چاہیے، عام طور پہ ہمارے سناخاں پڑھتے ہیں دربے کوئی لفظ نہیں ہے، در بے بہا دیے ہیں، موتی بے حساب دیے ہیں۔ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ان 3 حصوں میں منقسم ہے۔ ان میں سے ایک پہلو ہے جس میں غزوات شامل ہیں، کفر سے برسر پیکار ہونا شامل ہے، اور کفر سے برسر پیکار ہونا، اس کی فلسفی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم کا ایک پہلو میں نے اس لیے منتخب کیا ہے تاکہ اس کی روشنی میں ہم یہ انڈرسٹینڈنگ کر لیں گے کہ کفر سے برسر پیکار ہونا یہ فساد خون ریزی نہیں ہے، بلکہ عمل ایسا ہی فساد بھی کہلاتا ہے، ایسا ہی عمل خون ریزی بھی کہلاتا ہے، ایسا ہی عمل دہشت گردی بھی کہلاتا ہے۔ تو اس میں فرق کو کس طریقے سے سمجھا جائے، یہ قرآن حکیم کی ایک ایسی جہت میں نے منتخب کی ہے کہ جس میں غزوات کا فلسفہ واضح ہو جائے گا، اور وہ اس وقت کا ایک مکالمہ ہے جو اللہ اور فرشتوں کے درمیان ہوا۔ مکالمہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے فرشتوں سے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، پروردگار تو اس کو زمین پر بھیج رہا ہے جو فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور تیری تسبیح و تقدیس تو ہم کرتے ہیں، تیری تعریف، تیری تمجید کا بیان ہم کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے کہا کہ میں انسان بنا رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے انسان کا مستقبل بتا دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ابھی انسان بنا ہی نہیں،
ابھی تو انسان بنانے کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، انسان بنا رہا ہوں، اور فرشتے اس کا مستقبل بتا رہے ہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا علم اتنا تھا، فرشتوں کے علم کا یہ عالم تھا کہ تخلیق انسانی سے قبل انسان کے مستقبل سے واقف تھے، انسان کی تخلیق سے قبل انسان کا مستقبل دیکھ رہے تھے۔ اب جو فرشتے انسان کی تخلیق سے قبل انسان کا مستقبل جانتے ہوں، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ان فرشتوں کے سردار جبریل امین کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ پھر وہ جبریل امین جس کی غلامی میں ہو اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ فرشتوں کا سردار بھی جس کی غلامی میں ہے اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اب فرشتوں نے جب یہ کہا کہ فرشتوں نے کہا کہ تو انسان بنا رہا ہے، انسان تو فساد کرے گا، تو رب ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی غیب بتانے کی، یہ تو غیب کی بات ہے، یہ تو غیب سے متعلق معاملہ ہے، یہ غیب کے اظہار کی تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم غیب بھی اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے اور وقت ضرورت اظہار جرت بھی عطا ہوتی ہے۔ اب فرشتوں نے کہا کہ وہ انسان فسادی ہوگا۔ اب اس کی جواب میں 3 ممکنہ صورتیں تھیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ رب ذوالجلال یہ فرماتا کہ تمہارا خیال بالکل صحیح ہے، ہاں انسان فسادی ہوگا، ایک صورت تو یہ تھی۔ دوسری صورت ممکنہ یہ تھی کہ اللہ یہ فرماتا کہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے، انسان فسادی نہیں ہوگا، لیکن خداوند ذوالجلال نے تیسری صورت اختیار کی، نہ یہ فرمایا کہ تمہارا خیال درست ہے وہ فساد کرے گا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے وہ پرامن ہوگا۔ تیسری صورت بیان کی، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی بات تو درست تھی، لیکن فرشتوں کی بات آدھی درست تھی، کچھ ایسا تھا جو فرشتوں سے چھپا ہوا تھا۔ تبھی تو رب ذوالجلال نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں تک تو فرشتے صحیح جانتے تھے کہ انسان فساد کرے گا، اس کے آگے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یہ خاص پہلو ہے جس کا تعلق غزوات پیغمبر سے ہے۔ اور وہ خاص پہلو کیا ہے کہ فرشتے انسان کا مستقبل دیکھ رہے تھے، انسان تلوار چلا رہا ہے، انسان خون بہا رہا ہے، انسان سر قلم کر رہا ہے۔ تخلیق انسانی سے قبل فرشتوں نے یہ منظر اپنے علم سے دیکھا ہوا تھا، اس کا انہوں نے اظہار کر دیا۔ رب ذوالجلال نے اس تصور کو واضح کرنے کے لیے جہاں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، پھر فوراً فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا، پھر ہم نے آدم کو تمام ناموں کا علم دے دیا۔ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، آگے ناموں کا علم دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو انسان فساد کرے گا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں اگر اس کا فساد علم کے ساتھ ہے تو پھر فساد نہیں ہے، جہاد ہے۔ اگر اس کا فساد جہل کے ساتھ ہے تو پھر فساد ہے۔ اگر جہل کی روشنی میں ہے، جہل کی تاریکی میں، جہل کی روشنی کہاں ہوتی ہے، اگر اس کا فساد جہل کی تاریکی میں ہے تو وہ فساد ہے۔ لیکن اگر وہ عمل علم کی روشنی میں ہے تو عمل تو وہی ہے لیکن اب وہ فساد نہیں ہے۔ اب اس کی آسان صورت انڈرسٹینڈنگ کی، میدان جنگ میں ابو جہل نے بھی تلوار چلائی، صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے بھی تلوار چلائی، عمل ایک ہی تھا لیکن نتیجے الگ الگ ہیں۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، شیبہ نے، ان کفار نے جو تلواریں چلائیں اسے فساد کہا گیا۔
صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان ذو النورین نے، خالد بن ولید نے اور اشجع الاشجعین مولا علی مشکل کشا نے جو تلوار چلائی اسے جہاد کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تلوار جہل کے لیے تھی، اور یہ تلوار جو صحابہ نے چلائی یہ اللہ کے لیے تھی. لہٰذا جو اللہ کے لیے تلوار چلائی جائے، جو علم کے ساتھ تلوار چلائی جائے، جو خرد کے ساتھ تلوار چلائی جائے، عمل وہ بظاہر فساد کا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے روح جہاد کی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے جو غزوات ہیں اس کی ایک بنیاد رکھی. اور غزوات کی بنیاد کیا رکھی؟ غزوات کی بنیاد رکھی انسانی تہذیب پر. دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا، میں مسلمانوں کو چھوڑ کے دنیا میں جو بڑے بڑے فاتحین گزرے ہیں غیر مسلموں کے، جنہوں نے انسانی سروں کے مینار قائم کیے، ہلاکو خان، چنگیز خان، ہٹلر، چرچل، بڑی تباہیاں ہوئیں، لیکن آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کے فلسفہ غزوات میں جو فکر نظر آتی ہے وہ فکر آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی. آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگوں کے اصول مرتب کیے. اب وہ اصول سنیے گا، ان اصولوں سے پتہ چلے گا کہ اسلام میں غزوات کا تصور کیا ہے. اصول یہ ہے کہ اگر کوئی سامنے آئے اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جائے تو اس پر حملہ نہ کرو. اب دیکھیے، فساد اگر ہوتا تو یہ تو گولڈن چانس تھا، فوراً اسی وقت سر قلم کر دو. مقصد سر قلم کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگ خودی کے لیے نہیں، خدا کے لیے ہے. لہٰذا اصول مرتب کیا کہ اگر مد مقابل کی تلوار ہاتھ سے گر جائے تو اس پر حملہ نہ کیا جائے. دوسرا اصول مرتب کیا، اگر صحابی گھوڑے پر سوار ہیں اور کافر بغیر سواری کے ہو زمین پر، تو گھوڑے پر بیٹھا ہوا سوار زمین والے پر حملہ نہ کرے. اصول دیکھیں، گھوڑے پر بیٹھا ہوا سوار ایسے پر حملہ نہ کرے جس کے پاس سواری نہ ہو. اگر اس پر حملہ کرنا ہے تو سواری سے اترے. پھر ایک اور اصول مرتب کیا، اگر کوئی میدان جنگ میں دیکھے کہ تلواریں چل رہی ہیں، سر قلم ہو رہے ہیں، اور خوف سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے، تو جو خوف سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے اس کا پیچھا نہ کرنا، جو جا رہا ہے اس کو جانے دو. اب اس کی سمٹ کر پھر فلسفی آئے گی جب ان اصولوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے. نہتے پر وار نہ کرو، اپنے سے کم پر وار نہ کرو. اگر تم سواری پر ہو، سامنے والا زمین پر ہے، اس پر وار نہ کرو. اور اگر کوئی خوف سے بھاگ جائے تو اس کا پیچھا نہ کرو. اگر بوڑھا آدمی آ جائے، ضعیف ہو، اس پر وار نہ کرو. اگر کم عمر بچہ آ جائے اس پر وار نہ کرو. عورت آ جائے اس پر وار نہ کرو. مجھے آپ بتائیے، یہ اسلام کو جو دنیا آج چند بے وقوفوں کی وجہ سے دہشت گردی کا دین کہتی ہے، کیا یہ دہشت گردی کے دین کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ اندازہ لگائیے، یہ تعلیم معاشرے کی نہیں ہے، یہ تعلیم میدان جنگ کی ہے. میدان جنگ کی تہذیب، میدان جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تہذیب دی ہے. اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک عمل، جب کوئی علاقہ فتح کر لو، اس علاقے میں داخل ہو، تو اس علاقے کی نشانیوں کو مسمار نہ کرو. ان کی نشانیوں کو، ان کے تاریخی مقامات کو مسمار نہ کرو. حد یہ ہے، فرمایا کہ وہاں پر لگے ہوئے درختوں کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ.
جب تم کسی مفتوحہ علاقے میں فاتحانہ شان سے داخل ہو تو ایسا نہیں کہ سب کچھ رونگتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ، وہاں کے درختوں کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ ہے میدان جنگ کی تہذیب۔ یہ تہذیب بتاتی ہے کہ یہ جنگ ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی نظریے کے لیے ہے، یہ جنگ کسی عقیدے کے لیے ہے۔ اسلام میں جنگ کا تصور کبھی بھی حملہ آورانہ نہیں رہا۔ اس لیے میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ آقائے دو جہاں نے جنگیں نہیں کیں، آقائے دو جہاں سے جنگیں کی گئیں۔ حضور نے جنگیں نہیں کیں، حضور سے جنگیں کی گئیں، اور جب حضور سے جنگیں کی گئیں تو پھر صحابہ کرام نے شجاعت کے میدان میں بتایا کہ پھر مجاہد ہوتے کیسے ہیں، پھر بتایا کہ جنگیں ہوتی کیسی ہیں۔ عمر ابن عبد ود، اس کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ عرب اس کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ تنہا آدمی لشکر ہے، دیکھنے میں ایک فرد ہے لیکن حقیقت میں یہ لشکر ہے۔ اور اس کے متعلق عربوں میں یہ مشہور تھا کہ 1000 افراد سے یہ تنہا بآسانی مقابلہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ عرب کے ان جنگجوؤں میں سے تھا جو چومکھی تلوار چلاتا تھا۔ اب یہ چومکھی کا لفظ ذرا سا میں آسان کر دوں، چومکھی جنگ آپ نے سنی ہوگی، یہ چومکھی تلوار چلاتا تھا۔ چومکھی تلوار کا مطلب یہ ہے کہ مجاہد جب تلوار چلاتا ہے تو سامنے چلاتا ہے، دائیں چلاتا ہے، بائیں چلاتا ہے۔ وہ اس قدر تیز رفتاری سے تلوار چلاتا تھا کہ بیک وقت دائیں بائیں آگے پیچھے وار کرتا تھا۔ دائیں بھی اس کی تلوار رفتار سے چلتی تھی، اسی رفتار سے بائیں جانب، اسی رفتار سے آگے، اسی رفتار سے پیچھے۔ چومکھی جنگ کا ماہر تھا۔ غزوہ خندق میں وہ گھوڑے پر بیٹھ کر متکبرانہ انداز میں آقائے دو جہاں کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں کو، استغفر اللہ العظیم، اس کے یہ جملے تاریخ میں موجود ہیں، اس نے کہا کہ تم لوگوں کو بہت شوق ہے جنت میں جانے کا، تو آ جاؤ میں بھیج دیتا ہوں، آ جاؤ میں بھیج دیتا ہوں جنت میں، تمہیں شوق ہے جنت میں جانے کا، اور اگر تم میں سے کوئی جوان ہے، شجاع ہے، تو وہ مجھ سے مقابلہ کرے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب عمر ابن عبد ود للکار رہا تھا، چیلنج کر رہا تھا، اس وقت ایک 23 سال کا لڑکا نبی اکرم کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا، اور وہ 23 سالہ لڑکا نبی کے قدموں سے لپٹ کر بار بار کہہ رہا تھا، حضور مجھے بھیج دیں اس کے مقابلے پہ، حضور مجھے بھیج دیں اس کے مقابلے پر۔ اس بچے کا نام تھا علی ابن ابی طالب۔ بس 5 منٹ کا وقفہ، اس کے بعد پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں۔